بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں M2M اردو پروگرام ہے جمہور کی آواز۔ آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جمعہ کا مبارک دن۔ تمام جو اہلیان اسلام ہیں ان سب کو یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اپنا فضل و کرم جاری رکھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، ان کے حضور ہم لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بنایا، کی امت سے پیدا کیا، اور پھر سب سے بڑھ کر اسلام کی روشنی نصیب فرمائی اور مسلمان ہونے کا شرف بخشا۔ لیکن اسلام اور مسلم دشمن قوتیں آج بھی اسلام کے خلاف عمل پیرا ہیں، پاکستان کے خلاف عمل پیرا ہیں۔ آج کے اس مبارک دن بھی ہنگو میں، مستونگ میں اور زوم میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے، جس میں تقریباً 50 کے قریب افراد شہید ہوئے اور 100 کے قریب زخمی ہوئے۔ 3 دہشت گردوں کو بھی، بلکہ 5 دہشت گرد واصل جہنم ہوئے، اور یہ دکھ اور افسوس کی بات اس وجہ سے ہے کہ صرف اور صرف ایک اعتدال پسند طبقہ، ایک ایسا مذہبی طبقہ جو کہ پرامن طریقے سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر درود و سلام کی محفلیں سجاتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، ان کے اوپر حملہ آور ہونا، اور اس کا صرف بنیادی مقصد یہی ہے کہ امن کی فضا کو خراب کیا جائے، فرقہ واریت کو فروغ دیا جائے، اور تمام مسالک کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کو آپس میں لڑایا جائے، آمنے سامنے لایا جائے، اور دشمن اپنے مقاصد حاصل کرے۔ جو ہنگو کے تھانے میں دوابہ تھانہ جو تھا، وہاں پر 2 دہشت گرد خودکش حملہ آور آتے ہیں۔ ایک تو باہر پولیس جو تعینات ہوتی ہے اس کو ہلاک کر دیتی ہے، 2 پولیس والے زخمی ہوتے ہیں، ایک اندر آتا ہے، لیکن اس دوران جہاں پہ 60-70 نمازی موجود تھے، جب فائرنگ ہوتی ہے تو وہ فائرنگ کی آواز سن کر باہر آ جاتے ہیں، اور صرف 30 کے قریب نمازی رہ جاتے ہیں۔ خودکش حملہ آور ان کے درمیان جا کر خود کو اڑاتا ہے۔ 3 اس میں ہمارے نمازی شہید ہوئے، پھر 15-20 زخمی ہو گئے، مسجد شہید ہو گئی۔ اسی طرح مستونگ کوئٹہ بلوچستان میں افسوسناک واقعہ ہوا، اب تک کی جو اطلاعات ہیں 40 کے قریب لوگ شہید ہو گئے۔ وہ بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے، مسجد کے باہر اکٹھے ہو رہے تھے کہ وہاں پر خودکش حملہ کیا گیا۔ مقصد صرف یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو یہ نام نہاد علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں، جو عسکریت پسندی جاری ہے، اور پھر جو وہاں پہ چینی باشندے کام کر رہے ہیں، سی پیک سمیت، گوادر سمیت مختلف منصوبوں پہ کام کر رہے ہیں، ان کو ڈرانا، ان کو دھمکانا، پھر بلوچستان کی ترقی روکنا، یہ سارے کے سارے ملک دشمن عناصر آج کا دن انہوں نے خاص طور پر چنا، ٹارگٹ کیا۔ عام لوگ، عام معصوم لوگ، شہری ہیں، نمازی ہیں، درود و سلام کی محفلیں سجانے والے ہیں، ان کو نشانہ بنایا گیا۔ کیا ملا اس سے؟ یہ اسلام نہیں ہے، یہ نہ اسلام کا درس ہے۔ اسلام تو امن و آشتی کا مذہب ہے، درس دیتا ہے پیار کا، محبت کا، رواداری کا، مساوات کا، اور یہ لوگ جو ہیں اسلام کے نام کے اوپر، اسلام کا نام کے اوپر دبا ہیں، اور یہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے لڑانا چاہتے ہیں مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو۔
اسٹال دلا کر، فرقہ واریت پھیلا کر، تاکہ اپنے عزائم میں کامیاب ہو سکے۔ ان کو ہم نے کامیاب نہیں ہونے دینا۔ ہماری سیکورٹی فورسز ان کے پیچھے ہیں۔ ابھی دیکھیے کہ آج ہی کے دن زوب میں جو افغانستان کا بارڈر ایریا ہے، وہاں سے دہشت گردوں نے در اندازی کی کوشش کی۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد تھے، در اندازی کی کوشش کی، اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ ہمارے 4 جوان شہید ہو گئے، 3 لانس نائب اس میں شامل، 1 سپاہی شامل ہے، لیکن 3 دہشت گردوں کو بھی مار دیا گیا، کئی زخمی ہیں۔ تو وہ بھی صرف، اور ہم افغانستان سے کہہ کے رہ گئے کہ بھئی دہشت گردوں کی آمد و رفت روکیں، اپنی سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال روکیں۔ افغان طالبان بیان کچھ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم 200 پکڑ بھی لیے ہیں، کارروائیاں بھی کی، اس کے باوجود یہ دیکھیے کہ یہ لوگ وہاں سے آتے ہیں اور پاکستان میں آ کر کارروائیاں کرتے ہیں۔ ان سب کا کلا کما ضروری ہے۔ پھر چینی باشندوں کی سیکیورٹی ہماری فورسز یقینی بنا رہی ہیں، ان کو بلٹ پروف گاڑیاں دی گئی ہیں، ان کے ساتھ قافلے چلتے ہیں، وہاں پہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ بلوچستان میں عسکریت پسندی کو کچلا جا رہا ہے۔ ہماری فورسز جو ہیں وہ وہاں پہ جو ہتھیار ڈالنے والے لوگ ہیں ان سے بات چیت بھی کر رہے ہیں کہ جو آئیں اور قومی دھارے میں شامل ہوں، لیکن ملک دشمن قوتیں اور یہ جو خاص طور پر بھارتی ایجنٹ را اور دیگر جو ملک دشمن ایجنسیاں ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہیں۔ وہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان سب کے مقاصد کو ہم نے مل کر ناکام بنانا ہے، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو برقرار رکھنا ہے اور مل کر جو ہے ایسے عناصر کو شکست دینی ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔